یا شجاع صاحب کیا صورتحال ہے وہاں پر رہائش گاہ پر؟ جی بالکل، یہاں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے جو عہدیداران ہیں اور ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے کا. لیکن فیصلہ پہلے بھی لیٹ ہوا جیسا کہ آپ نے بتایا، اور اب پھر تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. 7:30 بجے کا وقت ہے اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ کیا آتا ہے، اور امید رکھی جا رہی ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، کیونکہ جو دلائل ہوئے اور جس طرح حکومتی وکلاء نے بائیکاٹ کیا اور جس طرح حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے جو مسلسل بیان آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ان کی امید بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید فیصلہ جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کے حق میں آئے گا. آپ اس وقت موجود ہیں وہاں پر چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر، مختلف رہنما بھی وہاں پر پہنچے ہوئے آپ بتا رہے ہیں، وہ اپٹومسٹک ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں بہت جلد پرویز الہی ہوں گے؟ جی کافی امید اپنا ہے، کیونکہ اس پوری اگر ہم ہیئرنگ کو دیکھیں نجم صاحب، تو جس طرح یہ چل رہی ہے اور جس طرح رات 12 بجے درخواست دی گئی اپوزیشن کی جانب سے، ان کی درخواست بھی کی گئی، اگلے دن لاہور رجسٹری میں بھی سنی گئی، پھر کل اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ گئی، اور آج جس طرح حکومتی اتحاد نے پریس کانفرنس کی اور جس طرح ان کے وکلاء نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس سے امید ان کی بن گئی ہے کہ شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، تو اس لیے ادھر تو کافی امید ہے کہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آئے گا. دوسری جانب یہ بھی ہے کہ حکومتی وکلاء جو تھے جب وہ کل دلائل دے رہے تھے تو وہ کسی ایک موقع پہ بھی تینوں جج صاحبان کو قائل نہیں کر سکے کہ چودھری شجاعت کا جو خط تھا وہ وقت سے پہلے تمام اراکین اسمبلی کو مل چکا تھا. اس نقطے پہ بھی جو جج صاحبان تھے انہوں نے کافی دیر تک ان سے بحث کی، جو ان کے وکیل تھے، کہ کیا چودھری شجاعت حسین نے الیکشن سے پہلے اپنی تمام پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں دیا کہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا، حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے. لیکن ان کو جب یہ بتایا گیا اپوزیشن کے وکلاء کی جانب سے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کاؤنٹنگ ہونے کے بعد، الیکشن مکمل ہونے کے بعد جب گنتی مکمل کر دی، یعنی کہ پی ٹی آئی کے 176 ووٹ اور مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ 186 سنا دیے. آپ یہ دلیل دے رہے ہیں عیاش شجاع صاحب کہ ارکان کو کنوے نہیں کیا گیا تھا، ان کو علم نہیں تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے. یہ وکلاء ان کے دلیل دے رہے ہیں، نہیں یعنی کہ آپ اسی کو کوٹ کر رہے ہیں. جی میں اس دلیل کو اچھا، اس کا جواب ایک سوال، اس کے جواب میں سوال یہ ابھرتا ہے اور پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ اگر معلوم نہیں تھا ارکان کو، چودھری پرویز الہی کو یہ علم نہیں تھا، تو مونس الہی پنجاب اسمبلی سے بھاگے بھاگے چودھری شجاعت حسین کے پاس کیوں گئے تھے؟ وہ کون سی ویڈیو تھی جو وہ بنانا چاہتے تھے اور کیوں بنانا چاہتے تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں بھی ہار گیا، عمران خان بھی ہار گیا اور زرداری جیت گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ انٹیمیشن تھی ان کو، لیکن وہ اس فارمیلٹی کی بات کر رہے ہیں جس کے تحت ان کو آگاہ کیا جانا چاہیے تھا. نجم صاحب میں اس وقت رپورٹنگ کر رہا تھا، اور اس وقت جب یہ شروع ہوا تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسے کسی خط کا وجود ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم آج سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز کیا ہو سکتا تھا؟ جب میاں اسلم اقبال نے ایوان میں 10 مسلم لیگ کاف اور 176 پی ٹی آئی کے اراکین کی حاضری مکمل کر لی، تو تمام جرنلسٹوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا جو ہم وہاں بیٹھے تھے کہ سرپرائز پھر کیا ہے. جب یہ سرپرائز اس وقت پتا چلا جب راجہ بشارت کو کسی ان کے نون لیگ میں بڑے قریبی تعلق کے ایم پی اے نے بتایا کہ چودھری شجاعت کا ایک خط ہے جو ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہے، جس پر انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے، جو ان کے بالکل ساتھ والی نشست پر بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے آپ کے خلاف کوئی خط تحریر کیا ہے؟ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا جواب تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو مونس الہی اس وقت پیچھے بیٹھ کر یہ سارا الیکشن دیکھ رہے تھے، ان کو پیغام بھیجا گیا کہ جا کے پتہ کریں کہ ایسا کوئی خط تحریر کیا گیا ہے، جس پر مونس الہی وہاں سے فوری طور پر اسمبلی سے نکلے بڑی تیزی میں اور گھر پہنچے. گھر جو ہوا اس کا تو ہمیں بعد میں پتہ چلا، اسمبلی میں ہم موجود تھے. یہ خط آخری وقت پہ نکالا گیا جب ووٹنگ ہو گئی، اور ڈپٹی اسپیکر نے پہلے بہت اچھا جسٹر دیا جب خلیل طاہر سنو نے کھڑے ہو کر زین قریشی اور شبیر گجر کے اوپر اپنے اعتراضات لگائے کہ شبیر گجر الیکشن کمیشن سے کلیئر نہیں ہے اور زین قریشی کے پاس اس وقت قومی اسمبلی کی نشست ہے اور پنجاب کی، اس کے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن ڈپٹی اسپیکر نے بڑا اچھا جسٹر دیا اور انہوں نے کہا یہ دونوں اعتراضات مسترد کرتا ہوں اور سب سے پہلا ووٹ ہی زین قریشی ڈالیں گے، جس کے بعد ہم سب کو لگا کہ شاید آج الیکشن جو ہے یہ کسی اور ماحول میں جا رہا ہے.
لیکن یہ خط جو تھا یہ کاؤنٹنگ کے بعد انہوں نے اپنے اندر ویسٹ کوٹ کی جیب سے نکالا کہ میرے پاس ایک خط ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، کلیئر ہو گئیں، لیکن چونکہ آپ اس وقت چودھری پرویز رائی کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ہم سب ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ چودھری برادران آپس میں کزن ہونے کے باوجود، بہنوئی ہونے کے باوجود ایسے رہتے ہیں جیسے سگے بھائی رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہائش ان کی، اکٹھے کھانے کی باتیں، اکٹھا ٹیبل ان کا کھانے کا. تو اس کے بعد کچھ آپس میں یقیناً شکرنجی ہوگی. اس وقت گھر کی کیا پوزیشن ہے؟ چودھری شجاعت تو شاید لاہور میں نہیں ہے، لیکن باقی فیملی کے ارکان، چودھری پرویز رائی کی فیملی، چودھری شجاعت کی فیملی، ان لوگوں کے آپس میں تعلقات کی کیا پوزیشن ہے؟ آپس میں اکٹھے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس کا یہ واقعہ ہونے کے بعد سارے اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، یہ سارے اپنا اس طرح کا تو ماحول بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مظاہرہ بھی ہو گیا اور اس میں کافی سخت زبان بھی استعمال ہو گئی. جی تاہم کوششیں جاری ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات جو اس نہج تک پہنچ چکے ہیں ان کو کسی طریقے سے پہلے والے اتنی تو کم از کم نارملائز سطح پہ لایا جائے. جو پہلے والے تھے معاملات وہ تو شاید ہونے میں کافی وقت درکار ہوگا، یا وہ ہو یا نہ ہو اس کا کہنا قبل از وقت ہے، لیکن تاہم اس کو معمول کے اوپر لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. خاندان کے دیگر لوگوں کی جانب سے خاندان کے دیگر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو کسی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ کوششیں، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی عید پر بھی یہ کوششیں ہوئی تھیں اور ان کوششوں کے نتیجے میں عید کے موقع پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز رائی نے کنجا میں گجرات کے سینئر صحافیوں سے جو ملاقات کی تھی وہ اکٹھے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو آپس میں اختلافات ہیں وہ کم ہونے جا رہے ہیں، ختم ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہو گیا، ایک بہت بڑا کام ہو گیا. اس کے بعد اب پھر آپ کہتے ہیں کہ خاندان میں کوششیں جاری ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں. جی بالکل کوششیں جاری ہیں، اور وہ جو آپ عید کے موقع کی بات کر رہے ہیں تو بالکل عید کے موقع پر تعلقات کافی بہتر ہو چکے تھے، لیکن کریڈٹ گوز ٹو سابق صدر آصف زرداری کہ انہوں نے جو اس موقع پر موو کیا، جو موو کھیلی. کیونکہ چودھری پرویز رائی صاحب نے جب یہ الیکشن دوسرے مرحلے پہ ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ میرا امیدوار پرویز رائی ہے. تو چودھری شجاعت صاحب کا بیان اس سے پہلے بھی یہی آیا تھا، لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے چودھری شجاعت حسین سے آصف زرداری کی ایک ہی روز میں 2 ملاقاتوں، الیکشن سے ایک دن پہلے اور اس کے بعد الیکشن والے روز جو ان میں یعنی کہ ان کے ساتھ رابطے تھے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری سچویشن کو چینج کر دیا اور بالکل انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر موجودہ حالات میں سیاست میں کوئی جادوگر کا درجہ رکھتا ہے تو وہ وہی ہیں. تو انہوں نے ایک میرا خیال ہے 5 دہائیوں پر محیط، میرا خیال شاید شریف برادران تو بالکل ہونا چاہیے کیونکہ وہ سگے بھائی ہیں، لیکن 5 دہائیوں پر مجھے نہیں یاد کہ کوئی خاندان جس میں کزنز جو ہیں وہ اس طرح جڑ کر ایک جیسے فیصلے. صحیح. اچھا ایاز مجھے ایک چیز اور کنفرم کیجیے گا، ریومرز ہیں، افواہیں ہیں کہ آپس میں چودھری برادران کے اختلافات اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ سالک حسین کی، شافع کی اور مونس الائی کی اور حسین الائی کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، جھگڑا بھی ہوا ہے. اور یہ تلخ کلامی اور یہ جھگڑا جو ہے یہ بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے آنے والی نسل کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ یہ بات درست ہے یا یہ افواہ ہے؟ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق سیاسی معاملات بڑے ڈیل کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بولنے کا اس میں وہ نہ تو حق دیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ چودھری وجاہت حسین نے جو ایک بیان جاری کیا تھا سابق صدر آصف زرداری کے خلاف گجرات سے، تو اس پر چودھری شجاعت حسین نے اپنے بچوں کو سختی سے روک دیا تھا اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، حالانکہ الزام چودھری شجاعت حسین کے بیٹے پہ لگا تھا اور انہوں نے خود اس کا جواب دیا تھا. میں یہ اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں صرف اور صرف یعنی کہ بڑے بات کرتے ہیں، یعنی اگر سیاسی معاملات ہیں چودھری شجاعت بات کریں گے، چودھری پرویز رائی بات کریں گے، چودھری وجاہت حسین بات کریں گے. بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بڑوں کے معاملات میں بات کریں یا ٹانگ اڑائیں. ہاں وہ اپنے والدین کو مشورہ ضرور دیتے ہیں، لیکن اس مشورے کی حد تک ہوتا ہے، جواب نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ڈالر دینے کا جو چودھری وجاہت حسین کا الزام تھا چودھری شجاعت کے بیٹے پہ، اس میں وہ جواب دینے کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی لیکن چودھری شجاعت حسین نے سختی سے منع کر دیا اور خود جواب دیا تھا اس کا. تو اس لیے مجھے جو آپ نے مجھے باتیں بتائیں یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں بڑے کرتے ہیں، چھوٹوں کو آپس میں بھی اس سلسلے میں سیاسی معاملات میں بات کرنے کا خیال ہے. اگر مونس الائی نے سیاسی مشورہ دینا ہے
وہ اپنے والد کو اچھا ایاز، آپ اس وقت موجود ہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر، اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ممکنہ طور پہ پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کے تو سارے قائل ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے چونکا دیا اس وقت جب انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کہیں گے تو وہ 2 سیکنڈ میں پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد ٹوٹ جائے گی تاکہ نئے انتخابات کے لیے پریشر ڈالا جا سکے، یا یہ اسمبلی قائم رہے گی؟ آپس میں صلاح مشورے جو ہو رہے ہیں اس گھر میں وہ کس قسم کے ہیں؟ پرویز الہی نے یہ ایک بار نہیں کئی بار یہ نیشنل چینلز کے اوپر یہ بات کی ہے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ اور میرے خاندان پہ عمران خان نے احسان کیا ہے اور ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں. اگر میرے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مجھے عمران خان نے کہا تو میں اسی وقت اسمبلی توڑ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسمبلی کا چلنا یا نہ چلنا یہ عمران خان کی آئندہ پالیسی پر منحصر ہے. اس میں چودھری پرویز الہی مشورہ ضرور دیں گے، جو ان کا کہنا ہے. میں مشورہ ضرور دوں گا لیکن آخری فیصلہ عمران خان کا ہوگا، کیونکہ ووٹ عمران خان کے اکثریت ہمارے صرف 10 ووٹ ہیں. عمران خان اگر کہیں گے تو یہ اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور یہ جس طرح انہوں نے کہا اس پہ وہ عمل بھی کریں گے. اس میں کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے تو اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اس چیز کا وہ کئی بار یعنی کہ نہ صرف نیشنل چینلز پہ بلکہ اپنے جو ان کی ملاقاتیں ہوتے ہیں اس میں بھی اس عزم کا وہ اظہار کر چکے ہیں. اچھا ایاز، ایک اور چیز واضح کیجیے گا جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی، وہ یہ کہ تمام کے تمام جو مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان ہیں انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو ووٹ ڈالا. تو کیا 10 ارکان میں سے چودھری پرویز الہی کو معذرت چاہتا ہوں انہوں نے ووٹ ڈالا، تو کیا ان 10 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی ایسا نہیں تھا جو چودھری شجاعت حسین کے فیصلے کی توثیق کرتا، ان کے ساتھ جاتا اور یہ کہتا کہ ہم جو ہے میں چودھری شجاعت حسین کا احترام کرتا ہوں، وہ بڑے ہیں، ہماری پارٹی کے صدر ہیں، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں؟ کیونکہ اطلاع تو سب تک پہنچ چکی تھی، باقاعدہ اطلاع نہ بھی پہنچتی تو پہنچ چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم پارلیمانی پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ساجد بھٹی صاحب بطور پارلیمانی لیڈر ہیں یا نہیں ہیں، اب اس کی بحث علیحدہ ہے. ان کے ذریعے پوری گرپ ہے پارلیمانی پارٹی پر چودھری پرویز الہی کی، اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ایک بھی رکن پنجاب اسمبلی نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی یہی صورتحال ہے؟ دیکھیں اس وقت جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے ان سے ہماری بات میں بات بھی ہوئی تو وہ لا علم تھے کہ سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ چودھری شجاعت صاحب کے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں. اور دوسری بات وہ اس چیز پہ بھی پریشان تھے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حکم دیا گیا یعنی کہ حمزہ شہباز کو کیسے، اور وہ اس چیز پہ بھی پریشان تھے کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر آخری دن تک چودھری پرویز الہی کو کینڈیڈیٹ کیوں رکھا گیا، ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا، ان تک یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا گیا کہ آپ وڈرا کر جائیں. اگر ووٹ حمزہ شہباز کو ہی دینا تھا تو ہم اس آکورڈ سچویشن میں ہی نہ آتے. یہ ان کے ویوز تھے کہ ہمیں آخری وقت تک نہیں پتا چلا. ہمیں تو اسمبلی میں جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے گئے ہیں تو اس وقت یہ ریومرز ہمیں پتا چلی، اور اس کے بعد اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب ہم ووٹ کاسٹ کر چکے تھے. اس سے پہلے ہمیں پتا چل چکا تھا ایسا کوئی لیٹر آ چکا ہے، اور یہ ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران ہی ڈپٹی اسپیکر ایک کاغذ اپنے ہاتھ میں نکال کر دیکھ چکے تھے اور دوبارہ انہوں نے اپنی پاکٹ میں رکھ چکے تھے. اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ ایسا کوئی لیٹر ہے جو چودھری شجاعت کی جانب سے آ چکا ہے جس میں انسٹرکشنز موجود ہوں گی کہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیا جائے. لیکن ان کا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو آپ ایک رات پہلے ہمیں کنوے کر دیتے، آپ آج اسمبلی 4 بجے آنے سے پہلے ہمیں کنوے کر دیتے تاکہ ہم اسمبلی نہ آتے، ہم اسمبلی آ کے ووٹ ہی نہ ڈالتے. آپ ہمیں کنوے کر دیتے کہ جی آپ وڈرا کر جائیں، ہم ووٹ ہی نہ ڈالتے. لیکن اسمبلی پہنچ کر ہمیں یہ پتہ چلنا کہ جی یہ لیٹر آیا ہے، اس کا مطلب تھا کہ اراکین اسمبلی سے لا علم تھے. اور آخری دن تک ان کو یہی پتا تھا، جو چودھری شجاعت صاحب 3 بار بیان دے چکے تھے میڈیا پہ کہ میرا امیدوار چودھری پرویز الہی ہے، ان کو یہی پتا تھا. اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کزنز میں کوئی اس طرح کی رفت پیدا ہو سکتی ہے، اس طرح کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ووٹ اس وقت اپنے یعنی کہ اس وقت جو فیصلہ تھا کہ چونکہ آخری وقت ہے اور ہمیں اس سے پہلے کنوے نہیں کیا گیا، اس لیے انہوں نے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیا. چلیں میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، آپ یقین طور پر وہاں پر موجود ہیں جہاں سے بہت ساری خبریں بھی نکلنی ہیں. ہر فیصلہ کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، حق میں آئے خلاف آئے، ہم آپ کے پاس ہی ہوں گے، آپ سے جانیں بھی ہوں گے وہاں پر کیا ہے.